دوستوں دن گزرتے رہتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، لیکن ان پر کفار کی طرف سے بہت ظلم کیا جاتا ہے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہت ظلم کیا جاتا ہے۔ جب ظلم و ستم زیادہ ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ جانے کا حکم دیا، تو مصعب مدینہ چلے گئے اور دین کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ جب 1 سال بعد حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مکہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ 75 مسلمان ہوتے ہیں اور وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جن میں سے 72 مرد ہوتے ہیں اور 3 عورتیں ہوتی ہیں۔ مدینہ کے لوگ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مشکل حالات میں دیکھتے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم دیکھتے ہیں تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی پیشکش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وہاں ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کی حفاظت اپنے جان و مال سے زیادہ کریں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر لیتے ہیں۔ تو دوستوں غزوہ احد کا وقت آتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تیار کرتے ہیں جنگ کے لیے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ پوری جنگ میں اسلام کا جھنڈا تھامیں گے۔ جنگ احد کا وقت آتا ہے، مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہوتے ہیں اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک کافر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، تو جس ہاتھ میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا تھاما ہوتا ہے وہ کافر اس ہاتھ کو تلوار سے کاٹ دیتا ہے۔ تو جب جھنڈا نیچے گرنے لگتا ہے تو مصعب دوسرے ہاتھ سے اس جھنڈے کو تھام لیتے ہیں اور اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے، تو وہ بدبخت اس صحابی کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیتا ہے۔ تو اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اسلام کے جھنڈے کو سینے سے لگا دیا۔ جب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے جھنڈے کو سینے سے لگایا تو اتنے میں کفار کی جانب سے ایک نیزہ آیا اور وہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو آر پار کر گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اسلام کا جھنڈا حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھام لیا، اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیا۔ جب غزوہ احد کا اختتام ہوا تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مصعب پر پڑی، حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور فرماتے ہیں کہ یہ وہی نوجوان ہے جو مکہ کی گلیوں میں اتنے مہنگے لباس پہنتا تھا، اتنی مہنگی خوشبو لگاتا تھا۔ دوستوں جب شہداء کو کفن دینے کی باری آئی تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں جو چادر آئی، جب اس چادر کو سر کی طرف ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور جب پاؤں کی طرف ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ مصعب کے سر کو ڈھانپ لو اور اس کے پاؤں پہ گھاس ڈال دینا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصعب بے شک اللہ تم سے راضی ہے اور میں بھی تم سے راضی ہوں۔ دوستوں یہ واقعات ہمیں کیا سبق دیتے ہیں؟ صحابہ کی زندگی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکلات کیوں برداشت کی؟ کیوں صحابہ نے اتنی مشکلات کو برداشت کیا؟ اس کا جواب ہے تاکہ اسلام ہم تک پہنچ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تم تک تمہارا دین پہنچا دیا اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو صحابہ نکل پڑے اور انہوں نے پوری دنیا میں دین کی دعوت کا کام کیا۔ دوستوں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔